अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, सेवन्थ के सोशल साइंस में आज हम अब तक जो 4 लेसन हमने पढ़े वो सिविक्स में पढ़े हैं, एक बुक है, और दूसरा आज है हमारा आवर एनवायरनमेंट। तो ये दूसरी किताब है हमारी। इसी किताब से आज हम एक सबक यानी पहला सबक शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है। तो एनवायरनमेंट के बारे में हमारे यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन है, ये देखो आपके स्क्रीन पर भी है और यही आपके बुक पर भी है। एनवायरनमेंट is our basic life support system. It provides us the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. How do human beings modify this natural environment? The car fumes pollute the air, water is collected in a pot, food is served in vessels, and land is used to build factories. Human beings make cars, mills, factories, and manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. Let us read it. एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट। ये जो एनवायरनमेंट है ये हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट है, बुनियादी जो हमारे ज़िंदगी का है, ज़िंदा रहने के लिए सपोर्ट है, ये सपोर्ट सिस्टम है हमारा एनवायरनमेंट। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। यही एनवायरनमेंट है, इसमें हमारे लिए जो एयर है जो हम यानी सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, इसी तरह पानी जो हम पीते हैं और दूसरे कामों में इस्तेमाल करते हैं। द फूड वी ईट, और जो ग़िज़ा हम खाते हैं उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम। एंड द लैंड वायर वी लिव, एंड और वो ज़मीन जिस पर हम रहते हैं। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, ये दूसरी बात है। अब इंसानों के ज़रिए से इसमें कौन सी मॉडिफिकेशन यानी तब्दीली होती है, चेंजेस होती है, इसमें क्या होता है। ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, वाटर है, एयर है और लैंड है और दूसरी चीज़ें ट्रीज़ हैं यानी प्लांट्स हैं और ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं। अच्छा, इसमें क्या मॉडिफाई करते हैं। अब देखो, द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर, water is collected in a pot, food is served in vessels, and land is used to build factories. अब जो फूड है ये सर्व किया जाता है बर्तनों में। अब बर्तन में जब इसको डाला तो ये एक इसकी मॉडिफिकेशन है। इसी तरह जो एयर है, अब ये पोल्यूट होता है गाड़ियों की धुओं से और फ्यूम्स से और दूसरी चीज़ों से, तो ये इसमें मॉडिफिकेशन है। हम एक लफ्ज़ में इसको ले जाएंगे। पानी जो है, अब पानी बह रहा है नदी में, नाले में नेचुरली, तो अब हम इसको किसी बर्तन में लेते हैं तो ये इसकी मॉडिफिकेशन है। तो ये ह्यूमन बीइंग्स मेक कार्स, यानी क्या बनाते हैं इंसान, गाड़ियाँ बनाते हैं, मिल्स बनाते हैं यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, मिल्स बनाते हैं जिनमें से नई नई चीज़ बनाए जाते हैं। एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, और मुख्तलिफ़ कंटेनर्स बनाते हैं। जैसे अभी हमने बर्तन की बात की है, छोटा कंटेनर ये भी है, गिलास ये भी एक कंटेनर है, इससे बड़ा बकेट ये भी कंटेनर है, इससे बड़ी गाड़ी है ये भी एक कंटेनर है जिसमें हम चीज़ें इधर उधर से ले जाते हैं। इसी तरह इससे आगे तेल का कंटेनर होता है, बहुत सारी चीज़ें, तो ये कंटेनर बनाते हैं। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इस तरह इंसानों के ज़रिए इसमें मॉडिफिकेशन आती है। इसके बारे में हम पहले ये बच्चे जो हैं जिनका फ़ोटो आपके सामने आया है, तो ये इस एनवायरनमेंट के बारे में एक यानी आपस में एक बातचीत करते हैं। तो ये बातचीत हम देखेंगे। ये ऐसे शुरू किया है इन्होंने सबक। देखो, आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन, जैसे आपके यहाँ पर सर्दियों की छुट्टी होती है, कुछ इलाकों में गर्मियों की छुट्टी होती है।
وہ سمر ویکیشن ہوتی ہے اور یہاں پر ونٹر ویکیشن ہوتی ہے. جہاں سردیاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے. اب یہ لمبی چھٹی جو ہوتی ہے 1 مہینے کی, 1.5 مہینے کی, 2 مہینے کی, تو اس کو کہیں گے ہم لانگ ویکیشن. وین اب جو لمبی چھٹی کے بعد جب روی اسٹارٹیڈ گوئنگ ٹو اسکول, اب روی نے کیا کیا, اسکول جانا شروع کیا. اگین دوبارہ ہی نوٹس دیٹ دا اونلی پلے گراؤنڈ نیکسٹ ٹو ہز اسکول واز ڈگ اپ. اب یہ جب اسکول گیا تو اس نے دیکھا کہ اسکول کے پاس جو پلے گراؤنڈ تھا, صرف ایک پلے گراؤنڈ ان کے پاس تھا, کھیلنے کا میدان تھا, تو یہ واز ڈگ اپ, اس کو کھودا گیا تھا, مختلف جگہوں پر اس کو کھودا گیا تھا. پیپل سیڈ دیٹ اے ہیوج بلڈنگ ود مینی فلیٹس ول بی کنسٹرکٹڈ دیئر. اب جب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس میں ایک بہت بڑی بلڈنگ بنائی جائے گی جس کے بہت سارے سٹوریز ہوتے ہیں اور فلیٹس اس میں بنیں گے, یہ بنائی جا رہی ہے ادھر پر. روی واز آلموسٹ ان ٹیئرس. اب روی چونکہ یہ ان کے لیے پلے گراؤنڈ تھا, ہی واز آلموسٹ ان ٹیئرس, اس کو رونا آ گیا. آلموسٹ ان ٹیئرس مینس اس کو رونا آ گیا کہ یہ ایک پلے گراؤنڈ, ایک میدان تھا, یہاں ہم کھیلتے تھے اور گھومتے تھے اور سانس لیتے تھے, تازہ ہوا پیتے تھے. تو ہی ریئلائزڈ دیٹ دا بگ پلے گراؤنڈ وتھ اٹس سافٹ گراس, میری گولڈس اینڈ بٹرفلائیز از گون فار ایور. کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی بات کہ یہ بڑا پلے گراؤنڈ ہے جس کو یہ سافٹ گراس, بہت نرم سبزہ جس میں تھا اور جس میں پھول تھے, میری گولڈز مینز مختلف قسم کے پھول تھے, اور بٹر فلائز تھے یعنی چھوٹے چھوٹے پرندے جانور وغیرہ. اب بٹر فلائز ہم تتلیوں کو کہتے ہیں لیکن اب دوسرے جانور بھی ہوتے ہیں. از گون فار ایور, اب یہ سب ہمیشہ کے لیے گیا. اب یہاں کوئی سافٹ گراس نہیں ہوگی اور کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوگی, فلاور بیڈس نہیں ہوں گے, یا اسی طرح بٹر فلائز نہیں ہوں گے, جانور نہیں ہوں گے. He shared his feelings with his classmates. اب جو اس کو یہ فیلنگس ہو گئی ہیں, اس کو یہ احساس ہو گیا ہے, اس کی سوچ میں, ذہن میں یہ چیزیں آ گئی ہیں, تو اپنے کلاس میٹس کے ساتھ اس نے اس کو شیئر کیا ہے, یعنی ان کے ساتھ اس پر بات کی ہے. ان دا اسمبلی, اب جو مارننگ اسمبلی ہوتی ہے جس میں پریئر ہوتا ہے اور باقی باتیں ہوتی ہیں, دا پرنسپل ٹو سیڈلی آبزروڈ. تو جو اسکول کا پرنسپل تھا وہ بھی یعنی سیڈلی, مایوس انداز میں اس چیز کو محسوس کرتے تھے. سی ہاؤ آور انوائرمنٹ از چینجنگ. دیکھو کیسے ہمارا جو ماحول ہے یہ چینج ہو رہا ہے, اس کو چینج کیا جا رہا ہے. ان دا کلاس روی آسکڈ ہز ٹیچر. اب کلاس میں جب گئے تو روی نے اپنے استاد سے پوچھا, واٹ از انوائرمنٹ. ہمارے پرنسپل نے انوائرمنٹ کے بارے میں بات کی, تو واٹ از انوائرمنٹ, یہ انوائرمنٹ کیا ہے. واٹ ایور یو سی ان یور سراؤنڈنگس سیڈ دا ٹیچر. اب ٹیچر نے مختصر جواب دیا, واٹ ایور یو سی ان یور سراؤنڈنگس, جو کچھ آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں یہی انوائرمنٹ ہے. جو کچھ, یہ بات یاد رکھو, انوائرمنٹ اب میں مختصر جواب جو اس کو دیا گیا ہے, واٹ ایور یو سی ان یور سراؤنڈنگس, آپ کے ارد گرد, آپ کے آس پاس سے أنٛدۍ پٔکۍ, یہ کیسا چھُ, یہ گوٚو انوائرمنٹ. یہ کیا وون, سیٹ دا ٹیچر. اب ٹیچر نے جواب دیا. روی نے کیا کوشچن پوچھا, انوائرمنٹ کیا ہے, واٹ از انوائرمنٹ. اب اس کے جواب میں ٹیچر نے کیا کہا, واٹ ایور یو سی ان یور سراؤنڈنگس, جو کچھ آپ اپنے آس پاس و ارد گرد دیکھتے ہیں یہ سب انوائرمنٹ ہے. روی تھاٹ الاؤڈ. روی تھاٹ الاؤڈ, ڈیٹ مینس, اب روی نے کیا کیا ہے, ایک تو تھاٹ ہوا سوچنا, ایک تو کہنا. کیا ڈیٹ مینس, اس کا مطلب ہے دا اسکول بلڈنگ, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are part of our environment. اب روی نے اب جواب دیا استاد کو کہ اس کا مطلب یہ ہے جو اسکول بلڈنگ ہے اور یہ جو ٹیبلز ہے, چیئرس ہیں, یعنی ٹیبلز چیئرس ہیں, اور یہ کلاس روم جس میں ہم ہیں, ایون ڈیٹ اوپن فیلڈ, جب باہر میں دیکھتا ہوں وہ بڑا کھیت جو ہے, دا روڈ, وہ جو روڈ ہے, دا گاربیج, یہ جو گاربیج ہے, کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے, مائی فرینڈس, اسی طرح میرے دوست,
all are part of our environment. یہ سب environment کے پارٹ ہیں, اس کے جز ہیں, اس کے حصے ہیں. Yes, said the teacher. اب ٹیچر نے کیا جواب, ہاں یہی ہے said the teacher, یہی ہے. But wait, some objects are created by nature. اب دیکھو, اب wait means دیکھو, wait means کو انتظار نہیں کرنا, wait means دیکھو. Some objects are created by nature. اب اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نیچر نے بنائی ہیں, جو قدرتی طور وجود میں آئی ہیں, اللہ نے بنائے ہیں. فار ایگزامپل mountains, rivers, trees, animals. مثال کے طور پر یہ جو پہاڑ ہیں, mountains ہیں پہاڑ, rivers دریا ہیں, trees درخت ہیں, پودے ہیں, اور اسی طرح animals. یہ کیوں created by nature, یہ کمپوننٹ, یہ چیزیں جو ہیں یہ نیچرل ہیں. ادرس آر میڈ بائی پیپل. اب دوسری چیزیں جو ہے لوگ بناتے ہیں. فار ایگزامپل روڈس, کارز, کلوتھز, بکس, ٹیبلز, چیئرس ایٹسٹرا, بلڈنگ. مثال کے طور پر یہ جو لوگوں نے بنائے, روڈ ہے, کار ہے, کلوتھ ہے, بک ہے, ٹیبل ہے, چیئر ہے وغیرہ. نا ورک ان پیئرس. اب استاد نے ان کو کام دیا, اب دو پیئرس, اب دو جوڑے بن جاؤ. میک اے لسٹ وتھ یور کلاس میٹ. اپنی کلاس میٹوں کے ساتھ دو بیٹھو اور پیئرس میں بیٹھو اور ایک لسٹ بناؤ. سٹنگ نیکسٹ ٹو یو, جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے دوسرا, اب اس کے ساتھ آپ بناؤ کیا, آپ دا کریشنز آف نیچر اینڈ بائی ہیومن بینگس. وہ چیزیں جو نیچرلی موجود ہیں, جو کریشن آف نیچر ہیں, جو نیچر نے بنائے ہیں قدرتی طور پر ہے, اور جو ہیومن بینگس جو ہیں انسانوں نے بنائے ہیں. اب یہ بچے اس پر بات کرتے ہیں. روی, پرمجیت, جیسی, مصطفیٰ, آشا ویر آل ایکسائٹیڈ. اب یہ کیا ہوئی, ایکسائٹیڈ ہوئے, یعنی حیرت میں پڑ گئے. کیا, about making the list. Why is our environment changing? اب یہ سوچ رہے ہیں, اس پر بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ماحول ہے یہ کیوں چینج ہو رہا ہے, یہ کیوں تبدیل ہو رہا ہے. آسکڈ اقبال, ایک لڑکا ہے, اس نے کہا اٹ از آل بیکاز آف آور نیڈس. دے آر اٹ از آل اباؤٹ نیڈس. یہ جو چینج ہو رہی ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ جو ہماری نیڈس جو ہیں دے آر انکریزنگ ڈے بائی ڈے. چونکہ دن بدن, روز بروز یہ جو ہماری نیڈس جو ہیں, ہماری ضروریات جو ہیں, یہ دن بدن بڑھ رہی ہیں, بڑھتی جا رہی ہیں. لہٰذا اس ضرورت کے بڑھنے کی وجہ سے یہ جو انوائرمنٹ ہے اس میں چینجز ہوتی ہے, اس میں تبدیلیاں ہوتی ہے. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings. تو پھر کیا ہم کرتے ہیں, اس کو کبھی ماڈیفائی کرتے ہیں اور کبھی اس کو بالکل ڈسٹرائے کرتے ہیں, یعنی ضائع کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں. یہ جو ہمارے نیچرل انوائرمنٹ کا جز ہے, سراؤنڈنگس ہے. the teacher replied. یہ جواب کس نے دیا, ٹیچر نے دیا. From the above conversation you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. اب یہاں ہم نے کیا سمجھا ہے کہ the place یعنی جس جگہ انسان رہتا ہے, people جو لوگ ہیں, things اور چیزیں, and nature جو قدرتی طور پر موجود ہے, that surround any living organism جو کسی living organism کے ارد گرد ہیں. یہ سب چیزیں ہیں, یہی is called environment, اسی کو کہتے ہیں environment. It is a combination of natural and human made phenomena. اب اس میں کیا ہوتا ہے, نیچرل بھی ہوتا ہے اور ہیومن میں بھی ہوتا ہے. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. اب اس میں کیا ہے, بایوٹک اینڈ ایبایوٹک. یہ اگلے دن ہم پڑھیں گے بایوٹک کیا ہے اور ایبایوٹک کیا ہے. اب یہاں پر ایک بات ہے, یہ جو ہیومن ہے یہ جو ہے کمپوننٹس آف انوائرمنٹ. اب جو ہمارے پاس انوائرمنٹ ہے اس کے کمپوننٹس ہے. ایک تو ہوا نیچرل, جیسے اس کی مثال اس نے دی ہے, ایئر, ایٹماسفیئر, واٹر, اسی طرح لینڈ, اسی طرح لیونگ تھنگس.
فی الحال اتنا ہم اس میں دیکھیں گے. اب ہیومن میڈ ہے، بلڈنگس ہے، پارکس ہے، برجز ہے، روڈس ہے، یہ انڈسٹریز ہے، مانومنٹس ہے. بلڈنگیں جو ہے پرانی بلڈنگیں مانومنٹس ہیں. اسی طرح اگلا جو ہے یہ ہیومن جو ہے بذات خود اس کا ایک حصہ ہے. ایک ہوا نیچرل، ایک ہوا ہیومن میڈ، ایک ہوا خود ہیومن، جس میں کیا آتا ہے انڈیویجول، فیملی، کمیونٹی، ریلیجن، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، اسی طرح اکنامک، پولیٹیکل سچویشن، یہ سب چیزیں اس میں ہوتے ہیں ہیومنز میں. یعنی ایک فرد واحد جیسے انڈیویجول، اسی طرح ایک فیملی یہ بھی اس میں آتی ہے، اور اسی طرح کمیونٹی ہے، مختلف فیملیز جو ہیں مل جل کر رہتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح ریلیجن، مذہبی اعتبار سے مذہب کے کام وغیرہ، یہ بھی ایجوکیشن، اور اسی طرح اکنامک، یہ سب یا پولیٹیکل سچویشن، یہ ہیومن ہیں. تو یہ سب مل کر بناتے ہیں انوائرمنٹ.